الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی ایک اکیلے تنہا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو کائنات کی تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا روزی رسا ہے، مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المزاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، معززات، ماں اور بہنوں، آج 9 محرم الحرام ہے، اور
10 محرم الحرام کے دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو ان کے خاندان، ان کے بیٹوں، ان کے بھتیجوں، آل ابی طالب، آل جعفر، آل عقیل کے ساتھ بڑی بے دردی کے ساتھ بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، طویل مدت گزر گئی، جمعۃ المبارک کے خطبات میں جب 9 یا 10 محرم الحرام کو جمعہ کا دن آ جائے تو واقعہ کربلا بیان کیا جائے، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سفر کے مصائب سامنے رکھے جائیں، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے، ان کے صبر اور استقامت کو سامنے رکھا جائے، کیا کیا جائے؟ اگر مکمل واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں جو مکمل طور پر غلط ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر منسوب کی جاتی ہے۔ کائنات کا وہ شخص مومن نہیں ہے، یہ بات طے ہے، کنفرم ہے، پتھر پہ لکیر ہے، وہ مومن نہیں اور اسے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ کرتا ہو، بلکہ اللہ اس کے ایمان کو، اس کی نماز تک کو قبول نہیں کرتا جو حالت نماز میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، بیٹھا ہے، اور اگر وہ آل محمد پر سلام نہیں بھیجتا اللہ کو اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اللہم انی احبہ، اللہ میں حسین سے، علی کے بیٹے سے، اپنی بیٹی فاطمہ کے بیٹے سے، اللہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہ، میری درخواست ہے میرے مولا، میرے اللہ، تیرا نبی درخواست کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرنا جس سے میں محمد محبت کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ آپ بھی اس سے محبت فرمائے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، قیامت تک کے لیے اللہ کی محبت اس انسان کے نصیب میں ہے جو آج بھی حضرت حسین سے محبت کرتا ہے۔ دعائے رسول ہے میرے بھائیوں، اللہ ہر اس انسان سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے حسن و حسین کو اٹھایا اور فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ ان دونوں سے میں پیار کرتا ہوں، فاحبہما، ان دونوں سے تو بھی محبت کر، واحب من یحبہما، یا اللہ قیامت کا آخری انسان کیوں نہ ہو جو ان دونوں سے پیار کرتا ہو، اللہ اسے تیری محبت مل جائے۔ جس سے اللہ محبت کرے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرے پھر تو وہ اللہ کا ولی ہے، جس سے اللہ محبت کرے جنت اس کے قدموں کے نیچے بچھا دی جائے، جس سے اللہ محبت کرے پل صراط سے آرام سے گزار دیا جائے گا،
اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر پانی ہے تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان سے محبت کرنا پڑے گی۔ ان کی خوشی میں دل خوش ہو، ان کے دکھ میں دل خون کے آنسو روتا۔ حضرت حسین صبت من الاسباط، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بہت زیادہ شارٹ کٹ کر کے چل رہا ہوں کہ واقعہ کربلا، اس کا پس منظر، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل، پھر سیدنا حسین کی شہادت اور ذمہ داران تک کا نام لے جاؤ۔ آپ علیہ السلام سیدنا حضرت حسن حضرت حسین فرمایا تم وہ ہو کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ایک کا نام حسن رکھوں، دوسرے کا نام حسین رکھوں۔ جن بچوں کے نام اللہ آسمان سے بھیجتا ہے، اللہ وحی کرتا ہے، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، میرے محمد علیہ السلام سے فرمائیے ان کا نام حسن اور حسین رکھے۔ وہ اللہ کو کتنے محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما آ رہے، ٹھوکر لگی، گر پڑے، ایسا کبھی ہوا نہیں، اور یہ سید الانبیاء علیہ السلام نے کیا، اس سے پہلے کسی نبی کی اپنی اولاد کے لیے مثال نہیں ہے۔ جمعہ کے دوران کبھی کسی خطیب کو ممبر سے اتر کے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب سے بڑا کام تو یہ ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، اور سیدنا حسن کو، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو گرتے ہوئے دیکھا، بات رب کی کر رہے تھے جو درمیان میں چھوڑ دی۔ ممبر سے اترے، جا کے دونوں کو اٹھایا، کندھے پر بٹھایا، واپس تشریف لائے، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا میرے صحابہ، رب نے سچ کہا ہے، انما اولادکم و اموالکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھو میں اللہ کی بات کر رہا تھا، مسجد ہے، ممبر پہ کھڑا ہوں، لیکن میرے بچوں کا 1 فٹ یا 2 فٹ سے گرنا بھی مجھے برداشت نہیں ہوا ہے، میں تکلیف میں آ گیا، گرے وہ چوٹ میں محمد کو لگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے انہیں اٹھا لیا۔ اور دوران خطبہ کبھی رب کی بات کر رہے ہیں، کبھی حسن و حسین کی طرف دیکھ کر ان سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کتنے پیارے ہیں، وہ کتنے لاڈلے، زمین سے 2 فٹ کے فاصلے پر جن کا گرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنا تکلیف دے جائے کہ آپ جمعے کے دن کا خطبہ ممبر پر کھڑے ہیں وہ چھوڑ دے، جنہوں نے حسین ابن علی کو گھوڑے سے گرایا، نیزے مارے، تلواریں ماری، بد زبانیاں کی، ہمارے نزدیک وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ جو آل رسول علیہ السلام سے محبت نہ کرے، جو ان پر تلوار اٹھائے، وہ کہاں کا مسلمان، وہ کہاں کا مومن۔ رسول کریم علیہ السلام اس حد تک ان سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا میں نے دیکھا رسول کریم علیہ السلام ایک کندھے پہ حضرت حسن بیٹھے ہیں، دوسرے پہ حضرت حسین بیٹھے ہیں، اور میں نے تعریف کے لہجے میں کہا واہ واہ حسنین کریمین، نبی کے نواسوں، سید زادوں، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں، او حسن و حسین، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے تمہاری، آج کیا سواری پائی ہے تم نے، کائنات میں کسی کو ایسی سواری نہیں ملی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جائیں تو براق سواری بنے، ہجرت کو جائیں تو ابو بکر صدیق سواری بنے، حسنین کریمین کی باری آئے تو سید الانبیاء سواری بنے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ حسن و حسین، تمہاری کیا شان ہے اور کیا سواری پائی تم نے۔ رسول کریم علیہ السلام مسکرا دیے،
کہا ابو بکر سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کتنے اعلیٰ ہیں، سوار بھی کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں، مقام بھی بڑا، مرتبہ بھی بڑا اور شان بھی بڑی، اس حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہے کیا کریں، کہاں سے ہم بات کریں، کہاں سے نہ کریں، وہ ابو ہریرہ جس کے بارے میں آج زبانیں دراز کی جاتی ہیں، بکواس کیے جاتے ہیں اور گس گس لمبی زبانیں کہ ابو ہریرہ کو ہم نہیں مانتے، اس کو تو نعوذ باللہ ساری زندگی اپنے باپ کا پتہ نہیں چلا، اگر ابو ہریرہ کو نہیں مانتے تو حسن و حسین کی شان کہاں سے لائیں گے؟ حسنین کریمین کے فضائل کون بیان کرے گا؟ حضرت علی کا مقام کیا ہے؟ اگر ابو بکر عمر عثمان کو الگ کر دیا جائے، ابو ہریرہ کو نہ مانا جائے، بتاؤ علی کی شان کس نے بیان کی ہے؟ حسن کی شان کس نے بیان کی ہے؟ حسین کی شان کون بیان کرتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کے فضائل کس نے بیان کیے؟ اگر انہیں نکال دیا جائے، کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ بتا سکے حسنین کریمین سے نبی کی محبت کیا تھی۔ ہم نے ظلم تو یہ کیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یا وہ شخص جو اللہ کے نبی سے دغا کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، اور جنہوں نے فضائل حسن و حسین کائنات کے سامنے رکھے آج انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں نہیں مانتے تو حسن و حسین کی شان گم ہو جائے گی، کہاں سے تلاش کریں گے؟ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہے بیان کرنے والے کہ میں نے دیکھا سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، رسول کریم علیہ السلام تیز قدموں سے چل رہے ہیں اور آپ کی کمر کے پیچھے کچھ ابھرا ہوا تھا، میں دوڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے؟ تیز قدموں سے چل رہے ہیں، چادر سختی سے اپنے گرد لپیٹی ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خیر تو ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے کمر سے چادر کو ہٹایا، کائنات کے رب کی قسم ہے میں نے دیکھا ایک بغل میں حضرت حسین کو چمٹایا ہوا تھا، دوسری بغل میں حضرت حسن کو لٹکایا ہوا تھا۔ فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ کھیل رہے تھے، میرے نواسے کھیل رہے تھے، اب گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، میں محمد یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ ٹھنڈی ہوا کی لہر ان کو چھو جائے، میں انہیں چھوڑنے جا رہا ہوں، خود لپیٹا چادر میں، انہیں سردی نہ لگ جائے۔ اور جنہیں کربلا کی زمین پر جن کے سر مبارک کو کاٹا گیا اور جن کا سر نیزے کی انی پر لٹکا کے اس سر کو سفر کروایا گیا، جن کے ہونٹوں پر چھڑیاں ماری گئی، وہ کائنات کے سفاک ترین انسان ہے، دجال ہے، ظالم ترین انسان ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے راوی بھی یہ ہے، اور ایک روایت سیدہ ماں عائشہ سے آتی ہے رضی اللہ عنہا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ماں عائشہ سے دشمنی کرتا ہے وہ حسن و حسین کے فضائل کہاں سے لائے گا؟ راویہ تو حضرت عائشہ ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ بتانے والے تو ہمیں وہ ہے، ہم تک حسن و حسین کے فضائل کیسے پہنچتے؟ فرمایا ایک سفر میں ہم جا رہے ہیں اور رسول کریم علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزرے، اور یہ مقام بھی حسن و حسین کے علاوہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ رونے کی آواز آئی، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، حسن و حسین رو رہے۔ یار جو نبی اس وقت وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، ان کا رونا جس نبی سے برداشت نہیں ہو رہا، کائنات کے سفاک ترین وہ انسان، وہ دنیا کے لعنتی ترین انسان ہے جنہوں نے حسین کو رلایا ہے کربلا میں، ان کے بچوں کو رلایا، ان کی عورتوں کو رلایا، بیویوں اور بہنوں کو رلایا، حضرت علی کے کتنے بیٹوں کو شہید کیا،
حسن کے کتنے بیٹے شہید ہوئے، حسین کے کتنے بیٹے شہید ہوئے۔ نام لیا جاتا ہے سیدہ زینب کا، نام لیا جاتا ہے علی اصغر اور علی اکبر کا، نام لیا جاتا ہے مسلم ابن عقیل اون اور محمد کا۔ یار باقی 70 کہاں ہے؟ باقی 70 حضرت حسین کے اگر ساتھ ہے، اگر حسینیت والے ہم ہیں اور ایمانداری سے ان 72 کا نام تو لیں جو حضرت حسین کے قدموں میں جان دے گئے۔ ہم نے ان میں سے بھی نام کیوں چرائے؟ نام کیوں چرائے؟ حضرت حسین سے دغا کیوں کر رہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے منافقت کیوں کر رہے؟ میدان کربلا کے 72 شہداء کا نام پورا کیوں نہیں کیا جاتا؟ مجبوری کیا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ مجبوری بہت بڑی ہے کہ اگر کھول کر واقعہ کربلا بیان کریں گے تو بار بار ابو بکر کا نام آئے گا جو نام نہیں لیا جاتا۔ اگر پورے اصحاب کے نام لیے جائیں تو کٹنے والوں میں، شہید ہونے والوں میں بار بار عمر کا نام آئے گا، بار بار عثمان کا نام آئے گا، کہاں کہاں سے نکالے۔ خیر، نبی علیہ السلام سفر میں ہے، رونے کی آواز سنی تو کہا ٹھہر جاؤ میرے صحابہ، ٹھہر جاؤ۔ اندر گئے، میری بیٹی، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے نواسے کیوں رو رہے؟ ابا جان پانی موجود نہیں ہے۔ ہائے ان ظالموں کو اس وقت بھی یہ حدیث پاک، یہ معاملہ ان کے سامنے نہیں آیا کہ ایک لمحے کے لیے حسن و حسین کو پانی نہیں ملا اور اللہ کے رسول تڑپ اٹھے۔ جنہوں نے پانی بند کیا، رسول کریم علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی گئی ہوگی، کتنی اذیت پہنچائی گئی ہوگی۔ بلکہ یہاں مسلمہ روایت ہے، صحابہ کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام خیمے میں تشریف فرما تھے، ایک جنگ کا موقع تھا غالباً، ہم نے دیکھا خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے ضبط والے اور بڑے صبر والے تھے، لیکن جب رونے کی آواز خیمے سے باہر آئی تو صحابہ کہتے ہم نے محسوس کیا اللہ کے نبی پہ کوئی گہرا صدمہ آیا، گہری تکلیف آئی۔ اللہ کے نبی اپنے گھٹنوں میں سر لیا ہوا ہے، روئے جا رہے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ صحابہ تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں رو رہے؟ اتنا کیوں رو رہے؟ کیا ہوا؟ پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہم حسین حسین تو کرتے، یا حسین یا حسین، کائنات کی اس پوری فضا میں آوازیں ہیں، لیکن حسین کی عمل کیا ہے؟ حسین کے نانا کا عمل کیا ہے؟ نبی کا عمل کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ آج اب موجودہ دور میں اس جمعے کی تیاری پورا ایک ہفتہ مجھے لگ گیا، اللہ کی قسم ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں، ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، میں سلام کرتا ہوں ان شیعہ علماء کو کہ جنہوں نے ببانگے دوہر یہ کہا ہے یار جسم ننگا کرنا حسینیت نہیں ہے، اپنے آپ کو مارنا حسینیت نہیں ہے، کسی کو گالی دینا حسینیت نہیں ہے۔ حسین وہ تھا جو شہید ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن آخری سانس تک اپنے جسم کو ننگا نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سبیل لگانے سے سیدنا حسین کو اجر پہنچتا ہے؟ پانی پلانے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس ختم ہوتی ہے؟ ٹھیکے پکانے سے ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی خدمت کر رہے ہیں؟ اور کائنات میں جتنی مرضی دیکھے پکاؤ، آپ جتنا مرضی پانی پلائیں، مجھے بتائیں اس سے حضرت حسین کو کیا فائدہ پہنچ رہا؟ انہیں تو پیاسا شہید کیا گیا ہے، انہیں تو کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں دیا گیا ہے۔ ان کا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر جس کے لیے پانی مانگا تو جواب میں تیر آیا ہے۔ اور اگر محبت ہے پیاسے رہ کے دکھاؤ، اگر محبت ہے تو بھوکے رہ کر دکھاؤ، اس بھوک کو محسوس کرو نا۔ اگر حسین سے محبت ہے جو آخری سانس پر بھی فرض نماز نہیں چھوڑتا، حسین حسین کر رہے ہیں، نماز ایک بھی نہیں پڑھتے، قرآن پڑھے ہوئے کتنے دن گزر گئے، محرم کا چاند طلوع ہوا، قرآن نکالا ہے کہ سیدنا حسین کے آخری الفاظ بھی قرآن کی آیات کے تھے۔ محبت کیسی دوگلی محبت ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہے صرف نام لے کر، اور خدا کی قسم الفاظ یہ تھے کہ کربلا
ہمیں آج کے قصہ گو لوگوں نے سکھائی ہے۔ حسین سے پوچھو کربلا کیا تھی۔ ہم نے قصہ گو لوگوں سے کربلا سنی ہے، جیسے سناتے گئے ہم سنتے گئے۔ حقائق کیا ہے ایک بھی نکال کر دکھائیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہے ابا جان حسن و حسین رو اس لیے رہے ہیں، پانی ختم ہو چکا، حضرت علی گئے ہے اور کنواں بہت دور ہے، میں جا نہیں سکتی ہوں، ان کا رونا دیکھ رہی ہوں، علی آئیں گے تو پانی لے کر آئیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام دروازے کی دہلیز میں بیٹھ گئے۔ محبت کیا ہے؟ محبتیں آپ نے بھی اولاد سے کی ہے، کہتے ہیں اولاد سے بھی آل زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہی دہلیز میں بیٹھ گئے، کہا بیٹی حسن مجھے پکڑاؤ۔ نبی علیہ السلام کو سیدنا حسن کو پکڑایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سینے سے لگاتے، بار بار سینے سے لگایا، وہ پھر روئے جا رہے ہیں۔ چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا جس نبی کی زبان کی باتیں اللہ قرآن میں اتارتا۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جس نبی کے قدموں کا ذکر قرآن میں ہے، جس نبی کے رخساروں کا ذکر قرآن میں ہے، جس نبی کی زلفوں کا ذکر قرآن میں ہے، جس نبی کی زبان مبارک کو اللہ قرآن بنا کر اتارتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، حسن چپ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں ڈالی ہوئی۔ وہ حسن زبان مبارک کو چوستے رہے یہاں تک کہ پیاس بجھ گئی اور خاموش ہو گئے۔ کہا بیٹی اب میرے حسین کو بلاؤ۔ حضرت حسین وہ اور جس کا ظالموں تم نے جن کا پانی بند کیا، جن کا کھانا بند کیا، جنہیں کرب و بلا مصائب اور تکالیف کی جگہ مٹی ڈالی گئی چہرے پر، جن کے جسموں کو تیروں سے چھلنی کیا گیا، جن کا سر کاٹا گیا، پتہ ہے وہ حسین کون ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں ڈالتے۔ حسین زبان نبوت کو چوس کر اپنی پیاس بجھاؤ، میں محمد تمہارا رونا نہیں برداشت کر سکتا۔ اور دیر تک سیدنا حسین نبی کی زبان کو چوستے رہے اور کہا ابن زیاد کے دربار میں، اور ابن زیاد و ظالم تو ان ہونٹوں کو چھڑیاں مار رہا ہے کہ ہم نے جب بھی اللہ کے نبی کو دیکھا، حضرت حسین جب ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے سینے سے لگتے، نوٹ کر لے بات، سب سے پہلے حضرت حسین اپنے ہونٹ رسول اللہ کے ہونٹوں پہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اور تجھے شرم نہ آئی کہ ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام چوما کرتے تھے؟ ان کے سر مبارک اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت حسین کے سر مبارک کو سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں اللہ کی قسم ہے اللہ نے مجھے جنت کا یہ پھول عطا فرمایا، مجھے اس سے خوشبو آتی، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس سر کو کاٹا گیا، مٹی میں روندا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام، میں بیان کر رہا تھا، صحابہ خیمے میں آئے، دیکھا ہزاروں قطار رسول اللہ رو رہے۔ صحابہ سے محبت ہے، آنسو بہانا کوئی جرم نہیں ہے، رونا کوئی جرم نہیں ہے، جس سے جتنی محبت ہو اس کا دکھ اپنا دکھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر وہ کام کرنا جو آپ نے میدان کرب و بلا میں نہیں کیا، یہ حضرت حسین سے محبت نہیں۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں گھٹنوں میں سر لیا ہوا ہے، روئے جا رہے۔ اللہ کے نبی کے اصحاب بھی رو پڑے۔ یار ان اصحاب کو محرم کے ایام میں گالیاں دی جاتی ہیں جو نبی کو مسکراتے دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے تھے، جو نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے۔ محبت کا اس سے اگلا معیار اور کون سا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سواری پر بیٹھے اور دائیں طرف دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا ابن عمر کسی نے کوئی بات نہیں کی، کوئی جملہ نہیں کہا، کوئی آپ کی طرف کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، یار مسکرا کیوں رہے ہو؟ اور محبت کے معیار دیکھو۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا
میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ سواری پر بیٹھے اور مسکرانے لگے، میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اس سے اوپر محبت کون سی؟ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ جنہوں نے حسین ابن علی کو اور آپ کے خاندان کو بے دردی سے شہید کیا، انہوں نے نبی کو رلایا، نبی کو رلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، صحابہ کہتے آنکھیں سرخ ہوئی پڑی، اتنا روئے، اور آپ نے فرمایا ابھی ابھی مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ میرے اس نواسے کو، میرے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا جائے گا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں رونے لگ گیا۔ مجھے ابھی جبریل نے بتایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، ایک وقت آئے گا آپ کے نواسے جس کے ہونٹ آپ چومتے ہیں، جس کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالتے ہیں، جسے کندھے پر بٹھا کے آپ خطبہ دیا کرتے ہیں، جسے چادر میں لپیٹ کر آپ اس کے گھر چھوڑنے جاتے ہیں، اتنے پیارے کو مجھے جبریل نے بتایا ہے فلاں جگہ پر اس کو شہید کر دیا جائے گا، اور جبریل وہ خاک بھی لے کر آیا ہے جو حسین کے خون سے سرخ ہوئی پڑی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، اللہ مرضی تیری ہے، اقتدار تیرا ہے، حاکم تو ہے، فیصلے تیرے ہیں، لیکن لوگ وہ میرا نواسا۔ میں نے جبریل سے سنا تو میں رونے لگ گیا کہ جس اپنے نواسے کی ٹھوکر بھی محمد برداشت نہیں کر سکتا ہے، میرے نواسے کو اس طرح سے حسین کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اور اس دن اور کچھ نہیں، مجھے بتائیں حسین سے محبت یہ کون سی ہے کہ سیدنا حسین بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، اور ان کی شہادت کے دن سب سے زیادہ پانی پلایا جاتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ وہ خوشی ہے کہ دکھ ہے؟ اس دن بتائیں تو صحیح، خوشی ہے جو دیگیں تقسیم ہو رہی ہے، جو پانی پلایا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 محرم کا روزہ رکھا ہے یار، یہ حدیث کسی کو یاد نہیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کے سامنے بڑے بڑے برتنوں میں دودھ ہے، یہ بادام والا ہے جی، دودھ سوڈا ہے، یہ شربت ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے جی، دیکھیں کتنا مہنگا شربت، اور لوگوں اللہ کے نبی نے اس دن روزہ رکھا، تم لوگوں کو سرے عام پانی پلا رہے، اور چلو روزہ ہی رکھ لو، لوگوں سے کہہ دو اس دن روزہ رکھو، تم کوئی ثبوت تو دو کہ رسول اللہ سے محبت ہے۔ میں آپ کے پاس تانیہ والا سے یہاں چلتے ہوئے میں سلام پیش کرتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اس اہل سنت اور بریلوی عالم دین کو۔ اس کا کلپ میرے پاس موجود ہے، ایک میری روٹین ہے، جو میں بات کرتا ہوں اس کا ثبوت اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اس نے کہا 9-10 محرم کو قبرستان جانا، اور نبی سے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کہاں سے سنا؟ عورتیں زرق برق لباس پہن کر یہ قبرستانوں میں جاتی ہیں، قبروں پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ میں آ رہا تھا، آج بھی مٹی ڈالتے ہوئے میں نے یہاں بھی دیکھا ہے، اور یار مجھے بھی بتا دو، میرے والد صاحب بھی وفات پا چکے ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت تھی، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے بھی بتاؤ، میں بھی اپنے باپ کی قبر پہ جا کے آج مٹی ڈالوں، مجھے بھی تو بتائیں نا کیا ثواب ہے؟ 9 محرم کو مٹی ڈالنا کیا اجر ہے، کیا فضائل ہیں؟ میں بھی کہیں محروم نہ رہ جاؤں، میرا باپ بھی دنیا میں نہیں، میں بھی یہاں سے سیدھا قبرستان جاؤں گا، مٹی ڈالوں گا، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح، حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں، اپنی مرضی کے مسلمان یا رسول اللہ کی مرضی کے مسلمان ہیں؟ ہم نے یہ چاول پھینکنا، یہ مٹی ڈالنا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط قبرستان میں، یار کوئی ایک ضعیف حدیث ہی دکھا دو، چلو میں صحیح حدیث کی بات نہیں کرتا، وہ کوئی ایک ضعیف حدیث ہی دکھا دو، کسی ایک صحابی کا عمل دکھاؤ، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ 9-10 محرم کو کہاں سے سنا؟ کس نے بتایا؟ کون محمد کریم علیہ السلام سے بڑا مرشد آپ کے گھر آیا جو آپ کو بتا گیا؟ ایک بار ایمانداری سے ایک بار تو جائزہ لیں، یار ہم مسلمان ہیں، آج 9 محرم ہے، میں قبرستان مٹی ڈالنے جا رہا ہوں، یار نبی کی محبت کے واسطہ ہے تمہیں، ایک بار چیک تو کرو یہ رسم کہاں سے آئی ہے، یار اس کا کوئی ثواب بھی ہے کہ نہیں، ورنہ قیامت کے دن رسول اللہ کیا فرمائیں؟ جبریل انہیں مجھ سے دور کر دو،
جنہوں نے میری وفات کے بعد وہ کام کیے جن کا میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ کوئی نماز نہیں، کوئی قربانی نہیں، کچھ نہیں ہے، انہیں بس میری نظروں سے دور کر دو۔ یہ اپنی مرضی سے دین میں کام کرنے والے تھے، میں محمد کی مرضی پر تو نہیں چلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور میرے بھائیوں ان کے نام کی سبیلیں حضرت حسین نے کہا تھا، حضرت حسین نے فرمایا تھا یا پورے سال میں مجھے ایک دن خالی دکھا دے جس دن کوئی صحابی شہید نہیں ہوا تھا۔ اگر اسی طرح محبت ہے اللہ کے نبی کے اصحاب جن کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے، تو پھر ہر روز سبیل لگاؤ نا، ہر روز دیگے پکاؤ نا۔ کیا صحابہ سے محبت نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کے غلاموں سے محبت نہیں ہے؟ پھر تو ایک دن بھی ایسا نہیں جب کوئی صحابی شہید نہ ہوا۔ پھر تو ہر روز پانی پلاؤ، ہر روز کھانا کھلاؤ۔ یا پھر بتائیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، بھائی ان کے جوتوں کے نیچے جو مٹی لگی تھی، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ مٹی ہم سے ارب ہا درجے بہتر ہے، ہم تو اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جنت کے وہ سردار ہیں، نبی کے نواسے ہیں، حسین تجھ سے محبت نہ کرنے والا جہنمی ہے۔ ہم بھی محبت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی دلیل دے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف فرما، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال ہو جاتا ہے، اور 61 ہجری حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، یہ میں بہت اختصار سے بیان کرتا ہوں، آگے کچھ اور ہے بیان کرنے والا۔ آپ نے بڑے یہ واقعات سنے ہوں گے، لیکن شہدائے کربلا کا قصہ، اسے میں خود قصہ کہہ رہا ہوں، شہدائے کربلا کا قصہ سننے کے بعد کبھی یہ بھی پوچھئے یہ قصہ کہاں سے آیا، کون لے کر آیا، حقائق کتنے ہیں، جھوٹ کی ملاوٹ کتنی ہے اس کے اندر۔ جیسے سنا ہم نے، ہم مانتے گئے، جیسے ہماری اولاد نے سنا ایکسیپٹ کر لیا، ہمارے بڑوں نے سنا وہ سنتے گئے۔ یار کوئی ایک چلے تو صحیح اس راہ پہ، حقائق کہاں تک ہے، اور سارے شہید کر دیے گئے، تمہیں یہ سب کس نے بتایا ہے؟ سب تو شہید کر دیے گئے، بتایا کس نے ہے؟ آج بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ہر مسلک کے علماء اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس میں قصہ کوئی زیادہ۔ حضرت حسین نے کہا یزید کی بیعت، یزید کا حکم آ گیا مکہ مدینہ منورہ کہ وہاں کے گورنر سے کہا غائبانہ میری بیعت لے لو، میں تو نہیں آ سکتا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مطمئن نہیں تھے، اگر اطمینان ہوتا تو بیعت اسی وقت ہو جاتی، کہا نہیں مجھے ٹائم دو، مہلت دو۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا، رات کے اندھیروں میں مکہ کی طرف سفر کیا، اور یاد رکھیے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، قاتلین نواسہ رسول، قاتلین اہل بیت آپ کو قیامت تک کے لیے چھانتے رہے، ملیں گے تو کوفہ سے ملیں گے، وہ ملیں گے جو حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے، حضرت حسن کو زہر کا پیالہ دینے والے تھے۔ اور صحابہ نے کہا جب مکہ پہنچے، اب کوفہ کے لوگوں نے خط لکھنے شروع کیے، 18,000 خط ملتے ہیں، 40,000 والی روایت کا مجھے نہیں پتا، 18,000 خط مسلسل آتا رہا کہ ہمارا یہاں پہ کوئی امیر نہیں ہے، اور حضرت حسین انہیں بلایا کیوں گیا تھا؟ ایک خط میں وضاحت یہ تھی کہ حضرت حسین جانے پر مجبور ہوئے کہ حسین ہمارا امیر کوئی نہیں ہے جس کی ہم بیعت کریں، اور ہم وقت کا جو یزید ہے اس کے حکمران جب جمعہ پڑھاتا ہے ہم اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، ہمارے جمعے ضائع ہو رہے ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہے۔ حسین اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ وہ بات تھی جس نے حضرت حسین کو مجبور کیا تھا جانے پر، حسین آ جاؤ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ نہ آئے تو اللہ کے دربار میں قیامت کے دن مقدمہ رکھیں گے کہ حسین ابن علی کیوں نہیں آئے تھے۔ اور صحابہ روکنے والے تھے، آپ نے سارے خاندان کو ساتھ لیا، اگر جنگ ہو تو کوئی 6 ماہ کے بچے کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، عورتوں کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ 72 لوگ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا
حسین اللہ کی قسم ہے اگر تمہارا احترام اور قدر نہ ہوتی دل کے اندر، میں تمہیں گھوڑے سے کھینچ کر اتار لیتا، تمہیں کبھی جانے نہ دیتا۔ جنہوں نے آپ کے باپ سے وفا نہیں کی، بھائی سے وفا نہیں کی، وہ آپ سے وفا کیسے کریں گے؟ کہا جو قیامت کے دن کا مقدمہ بات کی گئی ہے، اللہ سے بات کریں گے، اس لیے جا رہا۔ خیر، مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، 40,000 لوگوں نے ایک دن میں بیعت کی، 40,000 لوگوں نے۔ اور نعمان ابن بشیر جو نرم طبیعت کے آدمی تھے، جانتے تھے نواسہ رسول ہے، بتایا کہ حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہے۔ کہا میں لڑنے تو نہیں آیا۔ تبدیل کیا، گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو لایا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کا طریقہ کیا تھا؟ چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا اور کوفے کی ہر گلی سے گھوڑا دوڑا رہا تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا حسین ابن علی۔ وہ سمجھتے حضرت حسین آ گئے، اور کہا لوگوں جس نے حسین کی بیعت کی اس کا سر شام سے پہلے قلم کر دیا جائے۔ اور حضرت حسین نے دیکھا 40,000 لوگ اللہ کے واسطے دے کر بلانے والے، اور جب مغرب کی نماز پڑھی تو آپ کے پیچھے صرف 30 لوگ باقی تھے۔ وہی خطبہ دیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، وہی الفاظ تھے جو حضرت عثمان کے تھے۔ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیا جرم کیا؟ اسلام کے اندر قتل اس کا ہے یا کوئی زنا کرے، یا کوئی کسی کو قتل کر دے، یا کوئی دائرہ اسلام سے نکل جائے، اور چوتھی وجہ تو بتاؤ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ وہ جو حضرت حسین کو بلانے والے اور شہید کرنے والے بھی وہی کوفہ والے ہی، وہاں ہی شہادت ہوئی۔ اب بتائیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 20، 30، 40 اور 15 برس پہلے دنیا سے چلے گئے، اپنے رب سے مل گئے، ان کو گالیاں دینے کا کیا فائدہ ہے؟ بغض تو سامنے آ جاتا ہے، منافقت تو سامنے آ جاتی ہے۔ یار بندے کو شہید آج کیا گیا جو 40 سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو گالی کیوں دے رہے؟ جس نے شہید کیا اس کو گالی دو، جس نے شہید کیا اس کو برا کہو۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام کے اصحاب ابو بکر و عمر، جتنا ظلم ان دنوں میں ان پر ہوتا ہے، وہ شخص حسینی ہے جو حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہے کہ مظلوم شہید کیے گئے، تنہا کر کے شہید کیے گئے، بنا کسی خطا کے شہید کیے گئے۔ میں اسے حسینی کیسے مانوں جو ابو بکر و عمر کو برا کہتا ہے؟ انہوں نے قصور کیا کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ یار کوئی خدا کا خوف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اتنی نفرت، حسین کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں، نبی کی بیویوں کو کوئی اٹھتا ہے تو ماں ماننے سے انکار کر دیتا، صحابہ ماننے سے انکار کر دیتا۔ وہ کائنات کا رب، سب سے بڑا غیور، سب سے بڑا غیرت مند، سب سے بڑا منصف، اس نے ابو بکر و عمر کو نبی کے ساتھ سلایا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتراض، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ یہ مجھے ایک بات بتائیں، دل میں سوچیں، جتنی آپ کی زندگی ہے، کوئی 20 سال کا نوجوان بیٹھا ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 70 سال ہے، کوئی 70 سے اوپر ہے، ساری زندگی آپ نے یا علی مدد کا نعرہ سنا ہے؟ کبھی یا محمد مدد کا نعرہ سنا ہے آپ نے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے امام، نبیوں کے سلطان، خاتم النبیین۔ زندگی میں کبھی آپ نے سنا یا محمد مدد؟ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے داماد ہے۔ علی نبی تو نہیں ہے، صحابی ہے۔ صحابی کو مشکل کشا کہتے ہو، نبی کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ یا محمد مدد کا نعرہ کیوں نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی شان نعوذ باللہ حضرت علی سے کم ہے؟ کوئی ایک بات تو بتائے۔ وہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ علی
تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح، وہ کیسے؟ کہا علی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں دو گروہ بنے تھے اور دونوں جہنم میں چلے گئے، علی تیری وجہ سے بھی دو گروہ بنیں گے، ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی کیسے؟ کہا عیسیٰ کی محبت میں ایک گروہ اتنا آگے چلا گیا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھا، اللہ نے جہنم میں پھینک دیا۔ علی رضی اللہ عنہ، ان کی موجودگی میں لوگ ایسے تھے جو حضرت علی کے منہ پر کہتے تھے علی انت اللہ، علی تو اللہ ہے، علی تو اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور حضرت علی فرماتے تھے انہیں جلا دو ان ظالموں کو آگ میں، جلتے جلتے کہہ دیتے تھے دیکھا آگ کا عذاب رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا کہ علی اللہ ہے۔ علی تیری وجہ سے عیسیٰ کی طرح، جیسے عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا کہا، تجھے بھی لوگ خدا بنائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور دوسرا طبقہ بھی جہنمی ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے نیچے گرا دیا کہ ان پہ ظلموں کی انتہا کر دی۔ علی جو تیری شان سے نیچے تجھے گرائے گا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور لوگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کس مومن کے دل میں نہیں؟ معیار آپ نے دیا۔ ایک موقع پہ فرمایا علی یاد رکھنا قیامت تک کے لیے ایمان کی نشانی یہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں علی کے لیے بغض ہوگا رب کی قسم ہے وہ منافق ہے۔ منافق اور مومن کی پہچان علی رضی اللہ عنہ ہے، لیکن رب نہ بنائے، مشکل کشا نہ کہے۔ یہاں 72 لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں مشکل کشائی کے لیے نہ آئے؟ اور بھائیوں، علی کا بیٹا صرف حسین تو شہید نہیں ہوا۔ تھوڑے سے اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں 5-6 منٹ میں آج اس مسئلے کو ہی لے جائیں۔ ایک تو 9-10 محرم کو قبرستان میں جانا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں دنیا کے کسی عالم کے پاس جائیں، میری اصلاح کر دے، مجھے بتائیں 9-10 محرم کو قبرستان جانے سے کیا ہوتا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ آرڈر کس کا ہے؟ سنت کس کی ہے؟ فرمان کس کا ہے؟ عمل کس کا ہے؟ یار خدا کا خوف کریں، اللہ کے رسول کے ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس غلام کو غلام کہا جا سکتا ہے جو قدم قدم پہ اپنی مرضی کرے، مالک کی نہ مانے؟ مالک بھی اسے اپنی غلامی سے نکال دے گا۔ اگلے جمعہ تک مجھے بتائے ضرور کوئی شخص 9-10 محرم کو قبرستان جانا رسول اللہ کا عمل ہے کہ نہیں، صحابہ کا عمل ہے کہ نہیں، تابعین اور تبع تابعین کا عمل ہے یا نہیں؟ اگر اپنی مرضی سے جاتے ہیں تو خدا کے لیے رک جائے، محمد کریم علیہ السلام کے فرمان کی سرحد سے باہر نہ نکلے۔ کربلا کے شہداء کون تھے؟ آپ نے ہمیشہ سنا، آج بھی سنیں گے اور بالخصوص کل سنیں گے۔ آپ لوگوں کو بھی 3 یا 4 نام یاد ہوں گے۔ مسلم ابن عقیل کے بیٹے اون اور محمد، حضرت حسین، سیدہ حضرت زینب، 5 نام اور کر لیں، کوئی مجھے 10 نام تو گن کے بتائے۔ ہم آل رسول سے محبت کرنے والے، ہم آل رسول کے قدموں میں جان دینے والے، ہم عشق و محبت کے دعوے کرنے والے، اور 10 نام تو گنو کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یاروں اور وفاداروں سے بھی دغا کیا کہ وہ شہید ہو گئے، ایک ایک کے جسم میں سینکڑوں تیر لگے، نام لینا ہم گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیا جو 772 تھے حضرت حسین کے وفادار نہیں تھے؟ کیا حضرت حسین کے نعوذ باللہ شہید کروا کے خود واپس بھاگ گئے تھے؟ سارے شہید ہوئے، اور ان میں کون تھے؟ یہ بنو ہاشم سے تھے۔ حضرت علی کے بیٹوں کا نام سنیں، حضرت علی کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟ اور بتائیں جس وقت صرف حسین کا نام لیا جائے، اصرار کریں حسین کے وفاداروں کا نام بھی لو نا۔ کوئی شخص آج تک جس نے 72 ناموں کا ذکر کیا کہ میں واقعہ کربلا بیان کرتا ہوں، 772 نام بھی لیتا ہوں، کون کون تھا؟ نام نہ لینا مجبوری ہے۔ کون سی مجبوری ہے؟ کہ نام وہ آئیں گے جن کو ہم گالیاں دیتے،
اگر وہ نام لیے تو دنیا سوال کرے گی ادھر گالیاں دیتے ہو ادھر حسین کے قدموں میں جان دینے والے بھی وہ تھے، یا پھر گالیاں نہ دو یا پھر مانو کہ حسین کے وفادار تھے وہ، پھر مانو کہ علی کے وفادار بھی تھے۔ حضرت حسین ابن علی ایک، کربلا میں شہید ہونے والے حضرت عباس ابن علی دو، حضرت جعفر ابن علی تین، حضرت علی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن علی۔ یار کسی بھائی کو آپ نے کائنات میں دیکھا ہے کہ کوئی بھائی باری باری اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو؟ حسین تیرا حوصلہ، تیری ہمت، جو نبی علیہ السلام کی زبان نبوت کو ایسے تو نہیں چوسا تھا، نبی ان ہونٹوں کو ایسے تو نہیں چوما کرتے، اس سر کو ایسے تو نہیں چومتے تھے، اس انسان کو اپنے کندھوں پہ ایسے تو نہیں بٹھاتے تھے۔ کوئی بھائی اپنے کتنے بھائیوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ اور ان میں عبداللہ ابن علی حضرت حسین کے بھائی، چھٹے بھائی حضرت حسین کے عثمان ابن علی، کبھی نام سنا ہے؟ جو واقعہ کربلا 3 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ان 3 گھنٹوں میں بیان کیا کیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، 4 گھنٹے کا واقعہ کربلا یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، 4 گھنٹوں میں تم نے واقعہ کربلا بیان کر دیا، اور ظالموں 4 گھنٹوں میں تمہیں ابو بکر کا نام لینا یاد نہ رہا؟ کیوں؟ حضرت حسین کا چھٹا بھائی ابو بکر ابن علی، 7واں بھائی کون تھا؟ عثمان ابن علی، 8واں بھائی جو میدان کربلا میں شہید ہوا عمر ابن علی تھا رضی اللہ عنہ۔ یار دیکھو، ابو بکر حسین کا بیٹا، عمر حسین کا بیٹا، عثمان حسین کا بیٹا، حضرت حسین کے 2 بیٹے علی اکبر اور علی اصغر، حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے اور پوتے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ کون؟ ایک مسلم ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ اکبر ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عون بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل، اور احمد بن محمد بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، یہ شہدائے کربلا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا پہلا جو شہید ہوتا ہے۔ ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، اہل حدیثوں کی، اہل سنت کی، دیوبندیوں کی، شیعہ حضرات کی، حسن کا پہلا بیٹا جو میدان کربلا میں شہید ہوتا ہے ابو بکر بن حسن ہے۔ یار اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ جو حسین کے قدموں میں قربان ہوا ہے، جو آل رسول کے قدموں میں قربان ہوا ہے، جو آل رسول سے ہے، جو نبی علیہ السلام کے نواسے کا بیٹا ہے، نام ابو بکر بن حسن ہے۔ دوسرا بیٹا حضرت حسن کا شہید ہوا بشر بن حسن، تیسرا بیٹا عبداللہ بن حسن شہید ہوا، چوتھا قاسم بن حسن شہید ہوا، اور حضرت حسن کا 5واں بیٹا عمر بن حسن شہید ہوا۔ کیوں نہیں نام لیا جاتا؟ مانتے ہیں شہدائے کربلا مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے، ظلم ہوا۔ آپ یہ بھی کہتے ہو، ہائے نعوذ باللہ، صحابہ بھی ایک اور وار کیا کہ حضرت حسین نے اپنے لوگوں سے کہا مجھے یہ شہید کر دیں گے، تم واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے قدموں میں جان دیں گے۔ حضرت حسین نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا بابا دیکھ لو، اصحاب تیرے بھی تھے، اصحاب میرے بھی ہے، نعوذ باللہ۔ یار نبی کا نواسا نبی کو تانا دے سکتا ہے ساتھیوں کا؟ کوئی دنیا کا نواسا اپنے نانا کو طنز کر سکتا ہے؟ حضرت حسین پر یہ الزام کہ کہاں آپ کے صحابہ بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ، میرے صحابہ دیکھو میرے ساتھ کھڑے، حضرت حسین کے اصحاب ساتھ کھڑے ہیں، تو ان میں کون ہے؟ عمر ابن حسن، ابو بکر ابن حسین، عمر ابن حسین، عثمان ابن حسین، اور بنو ہاشم کے غیر مشہور نام جو نہیں لیے جاتے، جو نہیں بتائے جاتے، جن کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ کربلا میں ایک حضرت امام حسین کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے، ابراہیم ابن علی، دوسرے عباس اصغر ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ اکبر ابن علی، عمر ابن علی، عتیق ابن علی،
قاسم بن علی، بشر بن حسن، اور حضرت علی کے 11 بیٹے شہید ہوئے۔ حسین نے اپنے 11 بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، 11 بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بھائی حسن کے بھائیوں کو شہید ہوتے، بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت حسین نے ہائے کیا تھا، وائے کیا تھا۔ حضرت حسین نے کیا کیا تھا؟ خیمے میں موجود عورتوں نے کیا کیا؟ آگے سنیے، قاسم ابن علی، بشر بن حسن، عمر بن حسن۔ یہاں بھی حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، عمر رکھا ہے۔ جو ابو بکر، عمر اور عثمان سے محبت نہیں کرتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے آل رسول سے محبت نہیں کرتا۔ آل رسول کے جس فرزند کو دیکھو گے اس کے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر پاؤ گے تاریخ کے اندر۔ اور آگے کیا ہے؟ ابو بکر ابن حسین، اور پھر ابو بکر بن قاسم بن حسین، ابراہیم ابن حسین۔ یہ 48 نام ہیں جو میں آپ کے سامنے 2 منٹ میں اور رکھوں گا۔ جعفر بن حسین، حمزہ بن حسین، زید بن حسین، قاسم بن حسین، محمد بن حسین، عمر بن حسین، محمد بن عقیل، محمد بن عبداللہ بن عقیل، حمزہ بن عقیل، علی بن عقیل، عون بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل، ابو سعید بن عقیل، ابراہیم بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، عبد الرحمن ابن مسلم ابن عقیل، عبید اللہ ابن مسلم ابن عقیل، ابو عبداللہ بن مسلم بن عقیل، علی بن مسلم بن عقیل، ابراہیم بن جعفر، ابو بکر بن عبداللہ بن جعفر۔ کیوں نہیں نام لیا جاتا؟ حسن کے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، حسین کے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، جعفر کے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، اور اصغر بن عبداللہ بن جعفر، حسین بن عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر، عون بن جعفر، محمد بن جعفر، محمد بن عباس، احمد بن محمد ہاشمی۔ اور 48واں نام ہے، حوصلے سے سنیے گا، عبداللہ بن ابو سفیان۔ کبھی نام سنا ہے؟ خدا کے لیے حسین سے محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے، اس محبت میں یہ 72 نام ہی لے دو، کائنات خود سمجھ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹا پیدا ہوا حسن و حسین کے بعد، سن لیجئے، اور یہ کسی ایک مسلک میں نہیں، ہر مسلک کی کتاب میں ہے۔ بس یہی پیغام دوں گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی گئی۔ حسن و حسین کے بعد علی مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا۔ علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا کائنات میں محمد سے بڑھ کے نام کوئی مجھے پیارا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد رکھا، محمد بن علی بھی شہید ہوئے، پھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبارک دی گئی، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، علی مبارک ہو، اللہ نے چوتھا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ علی اس کا نام کیا رکھو گے؟ یہاں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ علی نے کہا لوگوں مجھے کائنات کے رب کی قسم ہے، محمد کے بعد اگر کوئی نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر رکھا جا سکتا، میں نے نام ابو بکر رکھا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، کہا ابو بکر کے بعد اگر نام رکھا جا سکتا ہے تو عمر رکھا جا سکتا۔ یہ آل رسول کا گھرانہ ہے، اور ان اصحاب ثلاثہ سے محبت ہے کہ حسین کے بیٹے، پھر آگے ان کے بیٹے، پھر آگے ان کے بیٹے، حسن کے بیٹے، جعفر کے بیٹے، عقیل کے بیٹے، ابو بکر و عمر و عثمان، یہ نام کائنات کا کوئی شخص نکال نہیں سکتا۔ اور آخری بات، جب سارے شہید ہو گئے، اب یہ پیغام آپ کو دینا، اور بھائیوں حضرت حسین سے اگر محبت ہے، مانتے ہیں نا وہ پیاسے شہید کیے گئے، تو پیاس کو محسوس تو کرو۔ بھوکے شہید کیے گئے، اس دن روزہ رکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے یار، نبی نے کہا روزے رکھو، آپ نے کہا نہیں ہمارا اختلاف ہے، ہم نے روزے کیا رکھنے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے روزے کھلوائیں گے، سارا دن دودھ اور پانی تقسیم کریں گے۔ اس دن رسول اللہ کا حکم روزہ رکھنے کا ہے، بخاری کی روایت۔ اور آخری بار جب آپ اپنی بیٹیوں سے ملے، بہنوں سے ملے، حضرت حسین کا آخری خطبہ کیا؟ کہا میری بیٹیوں، میری بہنوں، اب میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں،
جو حسین سے محبت کرتا ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ عام کوئی آدمی ہونا، جان نکل رہی ہو، وہ کوئی آخری بات کر دے، یار لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، چل یار مرتے وقت آخری بات اس نے یہ کی ہے، اس کا میں احترام کرتا ہوں۔ حسین کی آخری بات کا احترام کیا ہے کسی نے؟ کہا اوصیکن اذا انا قتلت فلا تضربن وجھا، میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، یہ میرے آخری الفاظ ہیں، اس کے بعد اللہ کی راہ میں کٹ جاؤں گا۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری رشتہ دار عورتوں، جب حسین کا کٹا ہوا سر میدان کربلا میں تم نے دیکھنا ہے، میری وصیت یاد رکھنا، فلا تضربن وجھا، کوئی اپنے چہرے پر تھپڑ نہ مارے، ولا تشققن جیبا، کوئی اپنے گریبان کو نہ پھاڑے، اور کوئی جاہلیت کی آوازوں والی آواز نہ نکالے، اس لیے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے میں اللہ کے وعدے کو پہنچ جاؤں گا۔ اور شہادت کی رات حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا اے میری اہل بیت، اے میری بیٹیوں، اللہ کی قسم ہے آج کا دن جو طلوع ہوگا، سورج طلوع ہوگا، میں اللہ کے راستے میں کٹ جاؤں گا۔ بابا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہا خواب میں دیکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، حسین میرے نواسے، میرے جگر کے ٹکڑے، جلدی آنا، میں محمد کھڑا ہوں تمہارے استقبال کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اپنی آخری سانس پر بھی جنہوں نے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہو، حسین رضی اللہ عنہ صحیح معنوں میں اور آل رسول اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والی تھی۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی سے، حضرت حسین سے محبت ہے اور ہم سمجھتے حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جس طرح حسین نے محمد کریم علیہ السلام کی اتباع کی، اسی طرح ہمیں اتباع کرنی چاہیے۔ یہ حضرت حسین سے محبت کا وہ انداز ہوگا جو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔